یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بے موجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی نہ ہو، یعنی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن ہم مالدار ہم مالدار تبھی ہوں گے جب کہ ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہو، وہ تکلیف میں ہو، ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ حسد کیا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد کا جذبہ بھی ایک منفی خصوصیت ہے جو انسانوں کو نقصان دیتی ہے، جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جتنے تکلیف دہ چیزیں ہیں، حسد، غیبت، اور اس کے علاوہ یہ سب غرور اور تکبر، یہ بھی انسان کو نیکی سے دور لے جاتا ہے۔ حسد جو ہے یہ بھی انسان کو، اور لالچ، یہ جتنے جھوٹ بولنا، یہ جتنی منفی چیزیں ہیں، منفی اخلاقیات ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے بتائی، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان سے دور رہیں، وہ سب چیزیں معاشرے میں فتنہ، فساد اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس سے پہلے، جیسے اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے آج کل پانی کی شارٹیج ہو جائے، ٹھیک ہے، جب پانی کی شارٹیج ہو جائے اور پانی ایک مخصوص وقت پہ آئے، سب لوگ اپنا پانی جو ہے وہ سٹوریج کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، برتن سارے اور ٹینکیاں وغیرہ بھر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے، جو پانی ہے جو آ رہا ہے یا جو سیو ہو رہا ہے، جو مشترکہ، اس کو آپ ضائع کر دیں۔ جب وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے پڑوسی اور سارے جو ہیں وہ گھر کے باقی افراد پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشروں میں ارد گرد۔ ہم جان بوجھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی ضروریات ہماری پوری ہوں، ہمیں اپنی فکر سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا خوش نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک اخلاقی برائی ہے کہ ہم لالچ، ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھنے کا جذبہ بری چیز نہیں ہے، ترقی کرنے کا جذبہ بری چیز نہیں ہے، حسد بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے، دوسروں کا حق مارنا بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور محنت کریں۔ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اتنی ہی تھیں، وسائل اتنے ہی تھے، صرف یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت میں پیٹ میں ایک ہی روٹی ڈال سکتا ہے، 2 کھا لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی ہوگی وہ کسی غریب مسکین کو بانٹ دے گا۔ کہتے ہیں جب فریج آئے کسی زمانے میں، تو شہر میں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کھانا خراب ہونے کے ڈر سے کبھی ہمسایوں کو دے دیا جاتا، کبھی کسی مانگنے والے یا فقیر یا کسی کو بھی دے دیا جاتا۔ اگر کوئی چیز زیادہ ہے ضرورت سے، تو سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کو سٹور نہ کیا جائے، بلکہ کسی غریب مسکین کے پیٹ تک پہنچا دیا جائے۔ جب فریج بنا لیے انسان نے، تو کھانا جو ہے وہ اس میں فریزرز میں سیو کرنے شروع کر دیا، اور اس کو سنبھال کے رکھنا شروع کر دیا، اور غریب چاہے اس سے بھوکا مرے، چاہے جیسے بھی مرے، ٹھیک ہے۔ اب جو جس کے فریج میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، وہ اگر 10 دن بھی باہر نہ نکلے تو اس کی تو ضرورت کی چیز موجود ہے گھر کے اندر، لیکن جس کو روز کمانا ہے اور روز گھر میں راشن لے کے آنا ہے، دہاڑی دار مزدور ہیں، بس ان لوگوں کے بارے میں ہم جب سوچتے ہیں تو دل دکھ سے بھر آتا ہے کہ ان لوگوں بیچاروں پہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمارے ملک کو اس وبا سے بچائے۔ تو ہمارا ہمسایہ جو ہے، یعنی ہمیں خوشی کب ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، بلکہ ضرورت تو انسان کی ہر حال میں اللہ پوری کرتا ہی ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہمسایہ بے چین ہے، جب وہ تکلیف میں ہے، جب اس کو جو ہے وہ آپ کی وجہ سے کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ اس وقت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور ہر چند اس میں یعنی ہو سکتا ہے اس کو اپنی کسی خرچے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے فالتو سامان لینا پڑا ہو، اور لیکن دوسرے جو ہیں ہمسائے جب خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کی عادت سی بنتی چلی گئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غریب اور محتاج ظاہر کرنا۔
تو جب لوگوں نے یہ نیت اپنی خراب کر لی، اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا۔ احتیاج ضرورت اور افلاس غربت، انہوں نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، اور انسان جو خطا کا پتلا ہے اور لالچ اس کے خمیر میں شامل ہے، تو خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع کیا کہ یہ جب پیرزادے بن کر آئے احتیاج اور افلاس، تو انسان نے دانش مندی کا تقاضا چھوڑ کے اور لالچ میں آ کر ان کی طرف جو ہے لپکے، اور خسرو آرام کو چھوڑ کے اس کی بادشاہت سے منہ موڑ کے ان لوگوں کی طرف ہوئے۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، سب ان کو ماننے والے ہو گئے، سب نے فوراً ہی ان کی باتوں پر یقین کر لیا، اور ہر شخص اپنے تئیں اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بدل گیا۔ یعنی جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، مکاری اور عیاری آ جائے، تو انسان جو ہے وہ اس کے پاس بہت ہو پھر بھی وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آ گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ باد اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری، اور خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ شدید سردی کے موسم میں تو بالکل ہی کچھ بھی نہ رہا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ ٹڈی دل ایک کیڑا ہوتا ہے جو فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہوئی تو اس نے قناعت چھوڑ دی، تو اس کے مسائل بھی بڑھ گئے۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض یہ کہ ملک میں ایسا تہلکہ، یعنی جب انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، جس میں اور جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو، تو پھر کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی وبائیں پھیلتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے قحط پڑ جاتا ہے، کبھی کیا، ہر طرح کی آسمانی آفتیں بھی پھر انسانوں پر نازل ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو یہ سب کچھ پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں کوئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا۔ یعنی ملک کے حالات اس قدر برباد ہو گئے کہ اس میں کسی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر اصلاح نہ ہوتی تو یک قلم مطلب مکمل طور پہ ملک نے تباہ و برباد ہو جانا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، یعنی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں سب کچھ لوگ برداشت کر رہے تھے، لیکن قحط، بھوک جو ہے وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا، اور اس کی جو مصیبت تھی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے اپنے کیے پر پچھتائے۔ یعنی سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو 2 نئے پیرزادے ہمارے پاس آئے ہیں، احتیاج اور افلاس، جن کو ہم نے اپنا پیر و مرشد مانا اور جن کو ہم نے اپنا سب سے اہم حصہ سمجھ کر ان کی بات کے پیچھے ہم چل پڑے، تو آج ہم برے حالوں میں انہی کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہیں جب اس غلطی کا احساس ہوا تو سب اس پر شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے مزید ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔